کہ اس قانون کو پاس کروانے والے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو لبرل ازم کے پیروکار ہیں، اور اس قانون کے پیچھے بہت بڑی لابی غیر مسلموں کی موجود ہے جو ان کو باقاعدہ طور پر فنڈنگ کر رہی ہے۔ یہ جو تنظیم ہے LGBT، ان کے خیالات میں مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ گویا تعلقات استوار کر سکتا ہے، یہ اسلام میں قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ قوم لوط ایک ایسے عمل میں شریک تھی جس کہ اس سے پہلے کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا تھا، یعنی جسے جنس پرستی کا نام دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی اور سونیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی۔ ناظرین، وفاقی کابینہ کی طرف سے جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کا ایک ایکٹ پیش کیا گیا ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ پاکستان جو ہے ایک اسلامی ملک ہے اور یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اس کا پورا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس سینسٹیو موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عالم دین پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ریاض البخاری، ان سے بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کے یہ جو ایکٹ پیش کیا گیا ہے ٹرانسجینڈر کا، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ لوگ کافی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا اذ قال لقومہ انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین اانکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ناچیز کو اس حوالے سے منتخب کیا۔ ثانیاً عرض یہ ہے کہ ابتداءً اس قانون کو وفاقی کابینہ میں پیش کرنے کے حوالے سے یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے سلسلہ میں پیش کیا جانا تھا کہ پاکستان کے اندر جو خواجہ سرا ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، لیکن اس بل کے اندر یہ بات مخفی رکھی گئی، مفتیان کرام کے سامنے، علماء دین کے سامنے اسے پوری طرح واضح نہ کیا گیا، اور اس کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی خلاف اسلام اور خلاف دین شامل کی گئیں جو نہ صرف اسلام کے خلاف ہیں بلکہ فطرت سے بھی متصادم ہیں۔ ٹرانسجینڈر کا جو ایکٹ وفاقی کابینہ میں پیش کیا گیا ہے، اس حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ جنس پرستی کے معاملات کو ہوا دینے کے مترادف ہے، جس کی قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور مغربی ممالک کے اندر ایک عالمی تنظیم ہے جس کا نام ہے LGBT، بائی سیکشول ٹرانسجینڈر۔ یہ عالمی تنظیم جنس پرستی کے سلسلے کو باقاعدہ طور پر پوری دنیا کے اندر نہ صرف متعارف کروا رہی ہے بلکہ اسے پوری طرح نافذ کروانے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور پیسے کی جو ہے وہ بہتات اور کثرت۔ پاکستان کے اندر بھی بعض ایسی NGOs ہیں جو ان سے پیسہ لے کر اور امداد لے کر پاکستان کے اندر بھی اس قانون کو متعارف کروانا چاہتی ہیں۔ جہاں تک مسئلہ خواجہ سراؤں کا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید شریعت محمدیہ کے اندر خواجہ سراؤں کے حقوق ہیں۔ مثلا پورا مرد ہو تو اسے مذکر کہتے ہیں، عورت کو مؤنث کہتے ہیں، اور جو نہ پورا مرد ہو نہ پوری عورت ہو اسے عربی زبان میں مخنث کہتے ہیں۔ اور مخنث کا معنی ہم اپنی اردو زبان میں کریں تو ہجڑا خواجہ سرا بنتا ہے۔ یہ علیحدہ ایک جنس ہے، جس طرح جنس مرد ہے، جنس عورت ہے، اسی طرح مخنث ہجڑا بھی ایک جنس ہے۔ جس طرح مرد کے حقوق ہیں، عورت کے حقوق ہیں، مخنث حضرات کے بھی اسی طرح باقاعدہ حقوق ہیں۔ یعنی اگر مخنث کے اندر مرد کی علامات ظاہر ہیں تو اسے مرد کا حصہ وراثت ملے گا، اور دیگر احکامات میں بھی وہ مرد کے حصے والے معاملات پر عمل کرے گا۔ اور اگر اس کے اندر عورت کی علامات ظاہر ہیں تو حصہ وراثت کے اندر تقسیم وراثت میں اسے عورت کا حصہ ملے گا۔ اور ایک تیسری ایک صورت ہے، اسے کہتے ہیں مخنث ہی کی، یعنی ایک میں علامات مرد کی ہوں یا عورت کی علامات زیادہ واضح ہوں۔ ایک صورت ہے جس میں دونوں علامات ظاہر ہوں، مرد کی بھی علامت ظاہر ہو، عورت کی بھی علامت ظاہر ہو، اسے عربی میں خنثی مشکل کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر، شریعت محمدیہ کے اندر ان کے حقوق واضح ہیں، لیکن جو لیسبین، گیز، بائی سیکشول، ٹرانسجینڈر، یہ جو تنظیم ہے LGBT، ان کے خیالات میں مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ گویا
تعلقات استوار کر سکتا ہے، یہ اسلام میں قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کی صورت انہوں نے کیا پیش کی ہے؟ مثلا اچانک ایک مرد یا کسی عورت میں مردانہ ہیجانات، مردانہ کیفیات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ نادرہ کے دفتر میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لڑکی کا شناختی کارڈ چاہیے، یعنی مجھے لڑکی، اپنے آپ کو لڑکی شو کرتا ہے تو اسے نادرہ لڑکی شو کرتے ہوئے اسے لڑکی کا شناختی کارڈ دے دیتی ہے۔ اور اسی طرح اس کا عکس، جبکہ ہونا یوں چاہیے کہ ایک باقاعدہ میڈیکل بورڈ ہو جو اس بات کی تصدیق کرے اگر کسی بندے کے اندر یا کسی لڑکی کے اندر یا کسی لڑکے کے اندر اس قسم کی کیفیات ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مرد ظاہر کر رہا ہے یا اس کے اندر یہ ایک وسوسہ کی صورت ہے، تو میڈیکل بورڈ اس کی باقاعدہ طور پر تصدیق کرے کہ آیا یہ مرد ہے یا اس کے اندر مرد کی کیفیات موجود ہیں یا عورت کی کیفیات موجود ہیں، تو ایسی صورت کے اندر میڈیکل بورڈ ہی تصدیق یا اسے پاس کر سکتا ہے۔ اکیلے تنہا آدمی کو یہ اختیار دے دینا، یہ گویا زمین کے اندر، ملک کے اندر فساد پھیلانے کے مترادف ہے، ایک ایسی خرابی جس کا سد باب پھر نہ ہو سکے گا۔ اور قرآن مجید کی جو آیت پاک میں نے تلاوت کی ہے اس کا بھی مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے قوم لوط نے ایک ایسا عمل شروع کیا جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات آئی کہ تم نے ایک ایسا کام شروع کیا ہے جس کی پہلی دنیا کے اندر کوئی مثال بھی موجود نہیں۔ سورۃ الشعراء کے اندر پارہ نمبر 19 میں لفظ ہیں اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون۔ اور سورہ قصص کے اندر غالباً سورہ 20ویں پارے کے اندر یہ لفظ موجود ہیں جو میں نے ابتداً آیت پڑھی ہے کہ قوم لوط ایک ایسے عمل میں شریک تھی جس کہ اس سے پہلے کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا تھا، یعنی جسے جنس پرستی کا نام دیا جاتا ہے۔ مغرب میں چونکہ یہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، تو اب جو NGOs سے مدد لیتے ہیں، ان سے فنڈ لیتے ہیں غیر ممالک سے، یورپین کنٹریز سے، تو وہ ان کی مدد کو حلال کرنے کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ قانون پاکستان میں بن جائے، اور پھر اس سے نہ صرف خرابی لازم آئے گی بلکہ نسل کشی بھی ہوگی۔ اور قرآن و سنت اور فطرت کے جذبات کے بھی قطعاً خلاف ہے کہ اگر کسی کو اولاد درکار ہے تو اس سے اولاد نہیں بلکہ صرف جنسی تسکین کا ہی سبب ہوگا، جو کہ صرف اور صرف خرابی فساد کا سبب ہوگا، نہ کہ فطرت کے اور دین کے مطابق ہوگا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور پاکستان کو اس برے ایکٹ سے محفوظ فرمائے، اور اس پر پاکستانی عوام کا جو شش و پنج اور غم و غصہ کا اظہار ہے وہ بجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قانون کو پاس کروانے والے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو لبرل ازم کے پیروکار ہیں، اور اس قانون کے پیچھے بہت بڑی لابی غیر مسلموں کی موجود ہے جو ان کو باقاعدہ طور پر فنڈنگ کر رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال جل وعلا ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔